أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا حول ولا قوة إلا بك. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو دین اسلام جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں رہتے تک اس دین کو مکمل فرمایا. درود و سلام اللہ کے تمام انبیاء اور رسول پر، خصوصیت کے ساتھ امام الانبیاء، امام کائنات، امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، گزشتہ جمعہ بدعت کی حقیقت کے متعلق میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی. سب سے پہلی بات یہ کہ دین بنانا، شریعت بنانا، شریعت سازی کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور دین اور شریعت یہ آسمانوں میں بنا کرتی ہے، زمین پر نہیں. دوسری بات یہ کہ اللہ نے جب دین اسلام بنایا تو دین اسلام کو مکمل کر دیا. اب اس میں کسی نئی چیز کی ایجاد اور بڑھوتری کی گنجائش نہیں ہے. تیسری بات یہ رکھی گئی کہ جہاں اللہ نے دین بنایا، دین کو مکمل کر دیا، وہیں لوگوں کو، تمام انسانیت کو اس بات سے روکے رکھا اور منع کیا سختی کے ساتھ
کہ اللہ کے بنائے ہوئے دین میں کوئی کسی چیز کا اضافہ نہیں کر سکتا۔ اور چوتھی بات یہ رکھی گئی تھی کہ اللہ نے دین بنا کے مکمل کر دیا، اب دین نہیں بنائی جا سکتی، لیکن اگر کوئی دین کے نام پر کسی چیز کو ایجاد کر لے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ یہ چار باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ نے موقع دیا تو آئندہ جمعہ جو ہے بدعت کی تباہ کاریوں کے متعلق کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیں، جس معاشرے میں بدعت جنم لے لے، جہاں دین کے نام پر لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں کو دین سمجھ کر عمل کیا جانے لگے، جہاں دین اسلام کے نام پر ایسی چیزوں کو ایجاد کیا جانے لگے جس کا وجود نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں تھا، نہ صحابہ، نہ تابعین، نہ تبع تابعین کے دور میں، تو جس سماج میں بدعت کو ایجاد کر لیا جائے تو اس بدعت کا نقصان عام انسان پر بھی ہوتا ہے اور اس سماج اور معاشرے پر بھی یہ بدعت اثر کر جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان ہی بدعت پر عمل کرنے والا اس بدعت کے نقصان کو اٹھاتا ہے، بلکہ وہ سماج جس میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، یہ سماج بھی اس بدعت کے زیر اثر آ کر کے زہریلی سماج بن جاتی ہے اور ایک بہت بڑا نقصان اور گھاٹا اٹھانے والی سماج بن جاتی ہے۔ انشاءاللہ بدعت کی تباہ کاریوں میں دونوں باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز کہ اگر بدعت پھیل جائے یا بدعتوں کو ایجاد کر لیا جائے تو اس کا سب سے پہلا نقصان اس بدعتی کو ہوتا ہے جس نے یا تو بدعت کو ایجاد کیا ہے یا لوگ جس بدعت پر عمل کر رہے ہیں، یعنی بدعت بنانے والا اور جو لوگ اس کی بنائی ہوئی بدعت پر عمل کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اور یہاں میں نے تقریباً 4 یا 5 باتیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اگر بدعتی بدعت پر عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ پہلی بات یاد رکھیں آپ، اگر بدعتی بدعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم کی 2 رائے ہے۔ ائمہ اور محدثین کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بدعت والے عمل کو قبول نہ کرے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، اگر بدعتی دین کو چھوڑ کر کے بدعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا، چاہے وہ جتنا بھی پوری زندگی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے ان اعمال کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آئیے اس کی دلیل کیا ہے، پڑھیے قرآن مجید۔ خطبہ مسنونہ میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد، قرآن مجید سے سورہ محمد کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، یعنی اگر تمہیں عمل کرنا ہو تو ایسا عمل کرو جس عمل پر اللہ کی مہر لگی ہو یا رسول اللہ کی مہر لگی ہوئی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی عمل ہم اور آپ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے دیکھ لے یہ عمل واقعی اللہ کے رسول نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے، یا قرآن مجید نے اس عمل پر عمل کرنے کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ اگر دیا ہے تو اللہ نے کہا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اگر تم فرما برداری کرو گے تو تمہارے لیے کامیابی ہے، تمہارے لیے جنت ہے، تمہارے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، دنیا میں امن و شانتی ہے۔ اور اللہ نے کہا
کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اور ان کی مخالفت کر کے اپنے عمل کو برباد نہ کرو۔ یعنی کوئی آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، کتاب و سنت کے مقابلے میں اگر بدعت کو لے کر کے آتا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ کے تحت اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسری دلیل آپ دیکھیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث کے بیان کرنے والی اہل ایمان کی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ صحیح بخاری کتاب الصلح کی روایت حدیث نمبر 2697، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے من احدث فی امرنا ھذا، یعنی کسی نے ہمارے دین میں بدعت کی ایجاد کی، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، یعنی کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو عمل نہ تو نبی کا ہو، نہ صحابہ کا ہو، نہ تابعین کا ہو، دین کے نام پر کوئی ایسا عمل کر لے جس کا وجود نہ قرآن میں ہو نہ حدیث میں ہو، کہا فہو رد، تو وہ عمل کیا ہے؟ مردود ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اس کی تیسری دلیل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہی حدیث کی راویہ ہے، صحیح مسلم کتاب العقدیہ کی روایت ہے، کتاب العقدیہ کی روایت حدیث نمبر آپ دیکھ لیں، حدیث نمبر 1718، کہا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا، دین کے نام پر کسی نے کوئی ایسا کام کر لیا جو عمل اللہ اور اس کے رسول کا نہیں ہے، یا جس عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے، فہو رد، تو وہ عمل مردود ہے، وہ باطل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا۔ یقین جان لیں آپ اس بات کہ قرآن مجید نے قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کی حالت اللہ نے بیان کی سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے تھک جائیں گے دنیا کے اندر، عمل کر کر کے تھک جائیں گے دنیا کے اندر، اتنا عمل کر لیں گے کہ آپ دیکھ کر کے حیران ہو جائیں گے، اللہ اکبر، بڑا نمازی ہے، بڑا دیندار ہے، لیکن اس کی پوری زندگی بدعات میں گزری ہوگی، سنت سے دور رہا ہوگا، اس کے عمل کی دلیل قرآن و حدیث میں نہیں ملے گی۔ کہا اللہ نے عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، یہ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، بدعتی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ پوری زندگی عمل کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی بدعت کی نحوست کی وجہ سے، اس کی بدعت کی خرابی کی وجہ سے اور اس کے بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے ایک عمل کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کے سارے اعمال قیامت کے دن اس کے منہ پر دے مارے جائیں گے اور وہ گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ بدعتی کا سب سے پہلا نقصان ہے کہ اللہ تعالیٰ پوری زندگی کے عمل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ دوسرا نقصان، اللہ اکبر، دوسرا نقصان یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر بدعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی اس کے اوپر لعنت ہوتی ہے۔ آپ سمجھ لیجئے اس چیز کو، یہ کتنا بڑا جرم ہے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا، اور ایسی چیزیں جو نبی کے دور میں نہیں تھی ان کو دین بنا لینا، یا دین کے نام پر ان کی ترویج و اشاعت کرنا، یا دین بنا کر کے لوگوں کے سامنے اس کے جھوٹے فضائل بیان کرنا، لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس کے اوپر 100 صفحات کی کتاب لکھ دینا۔ کہا کہ جو آدمی بدعتی ہے، بدعت پر عمل کرنے والا ہے یا بدعت کی دعوت دینے والا ہے، اس پر اللہ کی، رسول اللہ کی، تمام فرشتوں کی اور تمام انسانیت کی لعنت برستی ہے، اور یہ لعنت قیامت تک برستی رہے گی، الا یہ کہ وہ بدعتی توبہ کر لے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، آپ پڑھیں، صحیح بخاری پڑھیے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کی حدیث نمبر 7306 پڑھیے آپ، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے،
کہا اللہ کے نبی نے فرمایا من احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہا کہ جس نے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا، ایسا کام کر لیا جو کام اللہ اور اس کے رسول نے نہیں کیا، جو کام اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کا حکم نہیں دیا، جو کام نبی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین نے نہیں کیا، لیکن اس کو دین بنا کر کے، دین سمجھ کے کرتا ہے، کہا من احدث فیہا حدثا، جس نے دین میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ، فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، تمام انسانیت کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ تو پتہ یہ چلا کہ بدعتی جو ہے وہ ملعون ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، مطالعہ کرتے ہوئے جب جمعہ کے خطبے کی تیاری کر رہا تھا تو امام آجوری رحمہ اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے الشریعہ۔ ہمارے طلبہ جب آگے پہنچیں گے اونچی کلاسوں میں تو انشاءاللہ شاید وہ کتاب انہیں پڑھنے کو ملے۔ امام آجوری رحمہ اللہ کی کتاب الشریعہ ہے۔ میں نے خود یہ کتاب سعودی عرب میں جو مفتیوں کی کمیٹی ہے، سب سے بڑی کمیٹی ہیئت کبار العلماء، اس کے رکن ہے استاد دکتور احمد السہلی حفظہ اللہ، ان سے خود میں نے یہ کتاب پڑھی ہے، طائف کے جامع مسجد میں میں نے یہ کتاب شیخ سے پڑھی ہے۔ امام آجوری رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے بدعتیوں کے تعلق سے، اور یہ روایت صحیح سند سے آئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، یہ بدعتی اتنا ملعون ہے کہ اگر کسی نے اس بدعتی کی عزت کی، اس کا احترام کیا، تو گویا کہ اس نے دین اسلام کی عمارت کو توڑ دیا۔ اتنا ملعون ہے یہ بدعتی۔ اب آپ سمجھیے اس چیز کو کہ بدعت کتنا بڑا جرم ہے، دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ کہا اللہ کے نبی نے، اور یہ صحیح سند سے آئی ہے کہ من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام، جس نے بدعتی کی عزت کی، بدعتی کا احترام کیا، گویا کہ اس نے اسلام کی عمارت کو توڑنے میں اس بدعتی کی اس نے مدد کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بدعتی دین اسلام کی عمارت کو توڑ دیتا ہے، بدعت پر عمل کرنے والا یہ دین اسلام کی عمارت کو در حقیقت توڑنے والا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اس کے فرشتوں نے اور انسانیت کی مکمل لعنت بدعت کرنے والے پر برستی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دین کے نام پر ہونے والی ہر بدعت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اچھا، تیسرا جرم، اگر کوئی بدعت کرتا ہے تو اپنے اوپر اتنا بڑا بوجھ ڈال لیتا ہے کہ جس بوجھ کا اٹھانا اس کے کہہ لیجئے کہ بس کی بات نہیں ہے۔ بوجھ کیسے بڑھتا ہے؟ پہلے آپ ایک حدیث سن لیجئے، پہلے قرآن مجید کی آیت سنیے، سورۃ النحل کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کیجئے۔ اللہ نے کہا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہا اللہ نے کہ یہ لوگ قیامت کے دن اپنا بوجھ اٹھائیں گے۔ یہ جو بدعتی ہے نا، جو بدعت کی دعوت دے رہا ہے، بدعت کے فضائل 2 گھنٹے کی تقریر میں بیان کر رہا ہے، ہاں 2 گھنٹے کی تقریریں ہوتی ہیں اور دین میں نئی چیز کو دین بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایک اصول عموماً لوگوں سے بیان کیا، آپ کو بھی کہتا ہوں، آپ کے سامنے کوئی بھی کوئی مسئلہ لے کر کے اس سے سیدھی سیدھی بات پوچھیے، بھائی آپ کی بات قرآن میں ہے کہ نہیں، آپ کی بات حدیث رسول میں ہے کہ نہیں، سیدھے سیدھے لفظوں میں، ایسا نہیں کہ یہاں سے گھما کے لے کر کے گئے چاپدانی اور اس کے بعد بدے پارٹی سے گھوم کر کے آتے۔ تلنی پاڑا آنا ہے، 12 سال سے سیدھا روڈ پکڑیے، رائٹ ماریے آپ تلنی پاڑا، لیفٹ ماری رائٹ ماریے آپ تلنی پاڑا میں چلے آئیں گے۔ سیدھی سی بات ہے، گھوم کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سیدھی بات۔ آپ کی جو بات ہے اس کی دلیل قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، حدیث میں ہے تو ٹھیک ہے، صحابہ کے عمل میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مع السلامہ، آپ اپنی راہ ہم اپنی راہ۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ اللہ نے کہا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ، کہا کہ یہ تو اپنا پورا بوجھ اٹھائیں گے ہی قیامت کے دن، جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان کا بھی بوجھ ہی اٹھائیں گے۔ یہ گمراہ آدمی تو اپنا بوجھ اٹھائے گا ہی اٹھائے گا، لیکن اس کا ایک حصہ اس گمراہ مولوی کے کاندھے پر بھی رکھا جائے گا
جس مولوی نے بدعت کی تعریفوں میں بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں کی ہے، یہ میری اپنی بات نہیں، قرآن مجید کی آیت ہے، گھر جا کے پڑھ لینا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 35۔ حدیث سنیے، صحیح مسلم کتاب العلم کی روایت، حدیث نمبر 2674، حدیث نمبر 2674، صحیح مسلم کتاب العلم۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلك من اجورہم شیئا۔ کہا آپ نے اگر کسی کو نیکی کی طرف بلایا، مثال کے طور پہ آپ نے ایک آدمی کو نماز پڑھنے کی دعوت دی، اب وہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ جتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دے گا، قیامت تک جتنے لوگ ہو جائیں ان سب کو ایک ایک ثواب جہاں ملے گا، اس کا ایک بدلہ آپ کو بھی ملے گا۔ اگر 100 لوگ پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی ایک نیکی کے ساتھ اللہ تعالیٰ 100 نیکی بھی دے گا۔ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ آپ اگر کسی کو خیر کی دعوت دیتے ہیں، بھلائی کی دعوت دیتے ہیں، جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان سب کا ایک حصہ آپ کو ملے گا۔ لیکن کہا آگے چل کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَنْ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، کسی کو گمراہی کی دعوت دی، کسی کو بدعت کی طرف بلایا، دین میں نئی چیز ایجاد کر لیا اور کہا کہ یہ دین کا حصہ ہے، چلو بھائی اس دین کے حصے پر عمل کرتے۔ کہا کہ جتنے لوگ آپ کی دعوت پر اس بدعت پر عمل کریں گے جہاں ان کو گناہ ہوگا، اس کا ایک حصہ آپ کے سر بھی اللہ رب العالمین قیامت کے دن رکھے گا۔ اگر آپ نے 100 لوگوں کو گناہ کی دعوت دی ہے تو یقین رکھیے کہ آپ کو جہاں ایک گناہ ملے دعوت دینے پر، وہاں 100 لوگوں کے عمل کرنے پر آپ بھی 100 لوگوں کے برابر گنہگار ہوں گے۔ اب ذرا سوچئے یہ بدعت کتنا بڑا بوجھ بننے والا ہے، یہ بدعت کتنا بڑا بوجھ بننے والا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو مولوی بیچارہ پیٹ کا بھوکا ہوتا ہے، اگر ہم لچھے دار باتیں نہیں کریں گے، لوگوں کے من کی باتیں نہیں کریں گے تو لوگ چندہ دینا چھوڑ دیں گے، ہاں۔ یا پھر بیچارہ سماج والوں کے دباؤ میں ہوتا ہے، بچپن سے لوگوں نے یہی سنا ہے، اگر میں نے نئی بات کر دی تو سیدھا کہیں گے وہابی ہے، اس کو مسجد سے نکال دو۔ یہ دو باتیں ہوتی ہیں مولوی کے سامنے، اسی لیے وہ بدعت کو بدعت کہنے سے ڈرتا ہے بیچارہ۔ ڈرتے ہیں ہمارے علماء، ڈرتے ہیں بدعت کو بدعت کہنے سے۔ کیوں؟ ان کی دکانداریاں بند۔ اللہ کے بندے اللہ پر توکل رکھو یار، رزق کا مالک اللہ تعالیٰ، یہ پوری مسجد والے مل کر کے آپ کو ایک دانہ نہیں کھلا سکتے، اور اللہ کھلانا چاہے تو پوری مسجد والے مل کر کے نہیں روک سکتے۔ جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو وہاں کوئی روزی کا مالک نہیں تھا اللہ کے علاوہ، دنیا میں آنے کے بعد یہ 2 قدم پر چلنے والے حقیر انسان آپ کے رزق کے مالک بن جائیں گے، آپ کے رزق کے مالک بن جائیں گے۔ حق بات بولنے کی عادت ڈالو۔ کہا اللہ کے نبی نے، جتنے لوگ اس گمراہی پر عمل کریں گے سب کو گناہ تو ہوگا ہی، ان کا ایک حصہ آپ کے سر بھی رکھا جائے گا۔ اور صحیح مسلم ہی کی ایک دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے اسلام میں کوئی بری چیز ایجاد کر لی، ہاں دین کے نام پر کوئی بری چیز ایجاد کر لے، کہا کہ ایجاد کرنے والے کو تو گناہ ہی ہے، جتنے لوگ عمل کریں گے یہ بھی گنہگار ہیں، اور ان کے گناہ کا ایک حصہ اس ایجاد کرنے والے کے سر پہ بھی رکھا جائے گا۔ بدعتی ایک ایسا بوجھ اٹھاتا ہے جس بوجھ کا اٹھانا جو ہے اس کے لیے برداشت کے باہر ہے۔ قیامت کے دن جب وہ اللہ کے سامنے جائے گا تو حیران اور پریشان ہو جائے گا۔ اور آپ کو ایک علمی نقطہ بتاتا ہوں، ذرا دھیان سے سننا، خاص کر کے ہمارے طلباء۔ بدعتی آدمی اگر حدیث بیان کرے تو محدثین اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ حدیث جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو راوی حدیث کہتے ہیں، حدیث کے روایت کرنے والے، حدیث کو بیان کرنے والے۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک حدیث لیجئے، ایک حدیث کی سند امام بخاری سے لے کر کے رسول اللہ تک لے جائیے۔ اب اس سند میں تقریباً 20-25 لوگ ہیں مثال کے طور پہ، تو ان 20 اور 25 لوگوں میں بدعتی نہیں ہونا چاہیے۔ بدعتی ہوا تو اس کی روایت قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ بدعتی جو آدمی دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرتا ہے، یہ اتنا بدبخت ہے کہ محدثین اس کی حدیث قبول نہیں کرتے تھے۔ یہ میری اپنی بات نہیں، امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں باب الاسناد من الدین، کہ سند یہ دین کا حصہ ہے، اس باب کے تحت جو ہے
امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا ایک قول بیان کرتے ہیں، ذرا دھیان سے سنیں کیا کہتے ہیں. کہا کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم فینظرون الى اہل السنة فیوخذ حدیثهم وینظر الى اہل البدعة فلا یوخذ حدیثهم. کہا کہ ابتدائی دور میں جب لوگ حدیث بیان کرتے تو ان کی بات سن لی جاتی تھی، لیکن جیسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو دین میں پہلی بدعت خارجیوں نے ایجاد کی، خارجیوں نے سب سے پہلی بدعت ایجاد کی. کہا جیسے ہی دین میں بدعت کی ایجاد ہو گئی، اب اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو ہم کہتے سموا لنا رجالکم، یہ بتاؤ یہ حدیث تم نے کس سے سنی ہے. اگر وہ اہل سنت سے سنا ہوتا، ایسے آدمی سے جو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا ہے، تو اس کی بات کو لے لیتے تھے، اور اگر بدعتی ہوتا تھا فلا یوخذ حدیثہم تو ان کی بات نہیں لی جاتی تھی، اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا تھا. اچھا یہاں ایک بڑا نقطہ ہے، جب بھی ہم کوئی صاحب کوئی حدیث لے کر کے آئے اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث کمزور ہے، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ ضعیف اور کمزور کہنا یہ وہابیوں نے ایجاد کر لیا ہے، یہ وہابیوں نے ایجاد کر لیا ہے. ہاں ابا ضعیف ہو جائیں گے تو گھر سے باہر نکال دیجیے گا کیا، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. یہ جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت ہے. حدیث کا صحیح اور ضعیف ہونا یہ تابعین کے دور سے ہے. امام ابن سیرین کا یہ قول کہ اگر ہم دیکھتے کہ بیان کرنے والا بدعتی ہے تو اس کی بات قبول نہیں کرتے، یعنی اس حدیث کی سند کو ضعیف مانتے اور اس کو چھوڑ دیتے، اور اگر بیان کرنے والا سنت پر عمل کرنے والا ہے تو اس حدیث کو صحیح سمجھتے اور اسے قبول کر لیتے تھے. تو صحیح اور ضعیف کا مسئلہ یہ وہابی اور اہل حدیثوں نے پیدا نہیں کیا ہے، یہ صحابہ تابعین تبع تابعین کے دور سے چلا آ رہا ہے. الگ بات ہے آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے تو ضروری نہیں کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس کا وجود نہیں ہے، وہ چیز موجود ہے وہ آپ کے علم میں نہیں ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. بہرحال تو کہا کہ بدعتی کی حدیثیں قبول نہیں کی جاتی ہیں. اچھا تیسری بات، معذرت چوتھی بات بدعتی کے تعلق سے، اگر کوئی آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالی اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا ہے. حدیث سنیے پہلے آپ. امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے. تو صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ کتاب السنہ کی روایت ہے، صحیح حسن سند سے حدیث آئی ہے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعۃ حتی یدعو بدعتہ. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بدعتی سے توبہ کو بند کر دیا ہے، یعنی توبہ اور بدعتی کے درمیان اللہ نے پردہ ڈال دیا. جو دین کے نام پر نئی چیزوں کو ایجاد کر لے اور اسے دین کا حصہ سمجھ کے عمل کرے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اور توبہ کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا ہے، یہاں تک کہ اپنی بدعت کو چھوڑ دے. اور بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے، میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا، امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو اصل دین سمجھ کے عمل کرتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، تو اسے کہاں سے توبہ کی توفیق ہوگی؟ ہاں جب وہ قرآن حدیث کا مطالعہ کرے، قرآن و حدیث کو پڑھے، اس مسئلے کی گہرائی کو سمجھے، اور جب وہ یہ سمجھ جائے کہ ہاں یہ بدعت ہے، اسے چھوڑ دے، تب اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق دیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے. ورنہ بدعتی کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ بدعتی کی توبہ بھی قبول نہیں کرتا الا یہ کہ وہ اس بدعت کو چھوڑ دے. پانچویں بات، جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے اس کے لیے سب سے بڑی محرومی یہ ہوگی کہ قیامت کے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہوں گے، ہم قرآن پڑھتے نا انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے جنت میں جانے سے پہلے حوض کوثر پر ہوں گے. حوض کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا پانی ایک مرتبہ اگر کوئی پی لے تو اس کی سدا ہمیشگی کی پیاس بجھ جائے گی. اللہ کے نبی حوض پر ہے، آپ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں تم سے پہلے حوض کوثر پر پہنچوں گا، اور کچھ لوگ حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے آ کر کے انہیں روک دیں گے، کہیں گے کہ رک جاؤ. انہیں گھیر لیا جائے گا،
نبی کی طرف بڑھنے نہیں دیا جائے گا، حوض کوثر پر بڑھنے نہیں دیا جائے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ارے بھائی یہ میری امت کے لوگ ہیں، انہیں آنے دو۔ تو فرشتے کہیں گے اے نبی آپ کو نہیں معلوم ما احدثوا بعدک، آپ کے دنیا سے چلے آنے کے بعد ان لوگوں نے دین کے نام پر کیسی کیسی چیزوں کو ایجاد کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی او بدل بعدی، کہ وہ آدمی دور ہو جائے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ اس حدیث کے اندر 3-4 نقطے ہیں میرے بھائی، ذرا دھیان سے سنیں۔ سب سے پہلا نقطہ یہ ہے کہ جو آدمی دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کرے گا اسے حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اسے حوض کوثر پر پانی نہیں پلائیں گے۔ اب وہ حوض کوثر پر نہیں جائے گا تو جنت جانا اس کے لیے محال ہے، اب وہاں سے الٹے پیر وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی سے کہا جائے گا اے نبی آپ کو نہیں معلوم آپ کے بعد ان لوگوں نے کون کون سی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیا، تو پتہ یہ چلا کہ نبی کے بعد دین میں نئی چیزیں ایجاد کی جائیں گی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ دین میں بدعت نہیں ہے ان کو جاننا چاہیے کہ حدیث یہ بتلاتی ہے کہ نبی کے بعد چیزیں ایجاد ہوں گی، اور قیامت کے دن جب نبی کو بتلایا جائے گا تو آپ کہیں گے سحقن سحقن، دور ہٹو دور ہٹو۔ اس کے بعد کیا کہیں گے لمن غیر بعدی او بدل بعدی، وہ آدمی دور ہٹ جائے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو دین میں بدعت کا ایجاد کرنا دراصل دین کو بدلنا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ وہ آدمی دور ہٹ جائے، پیچھے ہٹ جائے جس نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ تو دین کے نام پر نئی چیز کو ایجاد کرنا دراصل یہ دین کو بدلنا ہے، اور دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے، اور دین کا بدلنے والا یہ انسان اگر اسی حال میں مر جائے تو نہ یہ حوض کوثر کا پانی پائے گا، نہ یہ جنت کی نعمتیں پائے گا، یہ گھسیٹ کر کے ملعون ہو کر کے اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور انسانیت کی لعنت لے کر کے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، آپ یقین جانیں یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے دلائل کا نچوڑ ہیں۔ یہ تو باتیں ہوئی اس کے تعلق سے جو بدعتی ہے۔ 5 باتیں میں نے بتلائی آپ کے سامنے، میں نے 5 باتیں رکھی ہیں۔ سب سے پہلی چیز اللہ تعالیٰ بدعتی کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ دوسری چیز اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے بدعتی کے اوپر۔ تیسری بات یہ کہ بدعتی تمام لوگوں کے گناہ کا بوجھ اٹھائے گا جو لوگ اس کی بدعت کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں۔ چوتھی بات یہ کہ بدعتی کی بیان کردہ حدیثیں محدثین کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور 5ویں بات یہ میں نے بیان کی کہ بدعتی توبہ کی توفیق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اللہ اس سے توبہ کی توفیق چھین لیتا ہے۔ اور 6ٹھی بات میں نے یہ کی کہ بدعتی جو ہے حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ یہ تو اس آدمی کے بارے میں بات ہو گئی جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے یا بدعت پر عمل کرتا ہے، لیکن وہ سماج جس سماج میں بدعت ایجاد کی جاتی ہے اس سماج پر بھی اللہ کی کہہ لیجئے کہ آفتیں، مصیبتیں، بلائیں برستی رہتی ہیں۔ آپ کو کھلے لفظوں میں کہتا ہوں وہ سماج اللہ کے نزدیک اچھا سماج نہیں ہے جس میں بدعت ایجاد کی جائے۔ یاد رکھیں جس سماج میں بدعتوں پر عمل کیا جاتا ہے، سب سے پہلی بات وہ سماج اللہ کے رسول پر الزام اور تہمت لگاتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بدعت اتنا سنگین جرم ہے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں، کوئی ہمارا مال لے کر کے بیٹھا ہوا نہیں ہے، کسی نے ہماری زمین ہڑپ نہیں کی ہے کہ آپ کو یہ باتیں بتلا رہے اور آپ کو یہ لگے کہ نہیں فلاں صاحب پر تنقید کر رہا ہے اور فلاں چیز جو لوگ بڑی دھوم سے مناتے ہیں اسے یہ بدعت کر رہا ہے۔ آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے، آپ میرے بھائی ہیں اس لیے آپ کو بتا دے رہا ہوں، آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں۔ یاد رکھیے جو آدمی بدعت پر عمل کرتا ہے، ایسا کام کرتا ہے جو کام نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جس کام پر عمل کرنے کا حکم قرآن نے نہیں دیا، تو در حقیقت یہ آدمی اللہ کے رسول پر الزام لگاتا ہے، تہمت لگاتا ہے۔ دل تھام کے اس بات کو سن لو، آج کے بعد بھی اگر بدعت پر عمل کیے تو اس جرم کے حقدار ہوں گے آپ بھی۔ یہ بات سن لیجیے کہ جو آدمی دین میں نئی چیزوں کو ایجاد کر لے اور دین بنا کے عمل کرے، دین بنا کے عمل کرنے لگے،
تو یقین جانیے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ سماج یہ سمجھتا ہے اور سماج کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خیانت کی ہے، اللہ کے رسول نے امانت داری سے دین نہیں پہنچایا۔ کیوں؟ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کہا آپ نے من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنا فقد زعم ان محمدا قد خان الرسالہ لان اللہ تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دھیان سے سننا میرے بھائی، کہا کہ جس نے دین اسلام میں کسی نئی چیز کو ایجاد کر لیا اور سمجھا کہ یہ بہت بہتر ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے، سوال یہ ہے میرا کہ کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز بری ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ برا نہ مانے، سخت لفظ ہے، 2 ٹکے کا مولوی کرے گا فیصلہ کہ کون سی چیز دین کے نام پہ اچھی ہے اور کون سی چیز دین کے نام پہ بری ہے؟ ارے دین اللہ کا ہے تو فیصلہ بھی اللہ کرے گا کون سی چیز اچھی ہے کون سی چیز بری ہے۔ کسی مولوی کو اللہ نے اجازت نہیں دیا کہ وہ کھڑا ہو جائے اور کہہ دے یہ اچھی چیز ہے یہ بری چیز ہے۔ کسی بھی چیز کے اچھے اور برے ہونے کے لیے اس کی اچھائی پر قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے یا اس کی برائی پر قرآن و حدیث سے دلیل ہونی چاہیے۔ کہا امام مالک رحمہ اللہ نے، جس نے دین اسلام میں نئی چیز کو ایجاد کیا وَيَرَاهَا حَسَنًا، اور سمجھتا ہے کہ بڑی اچھی چیز ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کی ہے، نبی نے خیانت کی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، جب دین مکمل ہو گیا تو یہ نئی چیز کہاں سے آئی؟ تو لانے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو نئی چیز ہے اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی تھی، اللہ کے رسول نے نہیں بتلائی تھی۔ اور اس نئی چیز پر جو لوگ دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ دیکھیے آپ قرآن سے اس کے اوپر دلیل ملتی ہے، حدیث سے اس کے اوپر دلیل ہے، ان سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ جو قرآن کی آیت پیش کر رہے ہیں، آپ جو حدیث پیش کر رہے ہیں، الحمدللہ آپ کی بات میں مانتا ہوں، لیکن پہلے یہ بتائیے کہ قرآن کی اس آیت سے آپ جو مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ مسئلہ اللہ کے رسول نے بھی ثابت کیا ہے، وہ مسئلہ صحابہ نے بھی ثابت کیا ہے، وہ مسئلہ تابعین نے بھی ثابت کیا ہے، یا آپ جو حدیث سے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں وہ مسئلہ اللہ کے رسول نے ثابت کیا ہے، صحابہ نے تابعین نے ثابت کیا ہے؟ دلیلیں دینا آسان ہے، دلیل سے مسئلہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ دلیل تو قادیانی بھی دیتے ہیں، جن کے یہاں مرزا غلام احمد قادیانی آخری نبی اور رسول ہے، آخری نبی ہے جن کے قول کے، وہ بھی دلیل قرآن سے دیتے ہیں۔ کیا کیجئے گا؟ اس کی بھی دلیل مانیے گا؟ آپ دلیل وہ دیجئے جو دلیل محمد رسول اللہ نے مانی ہے، جس دلیل کو دلیل اللہ نے بنایا ہو۔ امام مالک کہتے ہیں کہ دین کے مکمل ہو جانے کے بعد اب اگر کوئی نئی چیز لے کر کے آئے اور سمجھے کہ یہ دین ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پورا دین نہیں پہنچایا، آپ نے خیانت کی۔ اس مولوی کے پاس بعد میں اللہ کی وحی آئی ہے کہ یہ چیز بھی دین ہے، لوگوں کو بتلا دو۔ یہ پہلی خرابی سماج میں۔ اور دوسری خرابی بڑی خطرناک ہے، اور ہم آئے دن اس کی مثال دیکھتے ہیں کہ جب کسی سماج میں بدعتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو وہاں پر سنتیں مر جایا کرتی ہیں۔ وہاں پہ سنت کیا ہے؟ مر جاتی ہے۔ لوگ سنت پر عمل کرنا شرم محسوس کرتے ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمیشہ یہ مثال دیتا ہوں۔ اتنے لوگ بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، کتنوں کے چہرے پر داڑیاں ہیں بھائی؟ کتنوں کے چہرے پر داڑیاں ہیں؟ کیوں؟ محمد رسول اللہ آپ کے رسول نہیں ہے؟ قرآن آپ کی کتاب نہیں کہ داڑھی رکھنا خالی مولوی کا کام ہے؟ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے پڑھ لیجئے، جتنے لوگ ہیں سب کو کہتا ہوں، اور منبر رسول سے بڑی ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں، تاریخ اسلام اٹھا کر کے پڑھ لیجئے، ایک صحابی لے آئیے جو داڑھی چٹا ہوا، داڑھی چھٹا ہوا، داڑھی کٹا ہوا ہو، اللہ کی قسم اس منبر پر چڑھنا چھوڑ دوں گا میں۔ پوری تاریخ اسلام اٹھا کر کے لے آئیے، ایک صحابی لائیے جس نے پوری زندگی کبھی کلین شیو کیا ہو۔ اور تلنی پاڑا کی تو حالت یہ ہے، یہاں داڑھی چٹے داڑھی کٹے یہ بھی ہمیں دین سمجھاتے ہیں۔ ان کے سامنے جب دین کی بات رکھی جاتی ہے، صبح اٹھ کے بدبخت سب سے پہلے آئینے کے سامنے داڑھی شیو کرتا ہے، اور وہ آ کر کے ہمیں بتلاتا ہے کہ یہ دین نہیں، وہابیوں کے دین۔ بدبخت، چہرہ تیرا نبی کے چہرے کا ذرا نہیں، تو دین کی بات کرتا ہے؟ اٹھا کے دیکھ لیجئے سیرت، ایک صحابی بغیر داڑھی والا مل جائے
منبر رسول پر چڑھنا چھوڑ دوں گا انشاءاللہ۔ تو جس سماج میں بدعتیں زیادہ ہو جاتی ہیں وہاں سنت مٹ جاتی ہے، سنت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، لوگوں کے دل سے سنت کا مقام مٹ جاتا ہے۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، حسان ابن عطیہ معاربی رحمہ اللہ بہت مشہور شخصیت ہے اپنے دور کے، امام دارمی رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں ان کے اس قول کو نقل کیا اور اس کی سند بالکل صحیح ہے، کہا مبتدع قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم مثلها ثم لا يعيدها الیہم الی یوم القیامہ۔ کہا کہ جب کسی قوم کے لوگ بدعتوں کو ایجاد کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی کے مقابل ان سے سنت کو چھین لیتا ہے۔ آپ کو مثال دیتا ہوں، جو لوگ مزاروں پر جاتے ہیں، پہلی بات تو اسلام میں قبر کو پختہ بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں، دنیا کا کوئی مولوی ایک دلیل نہیں لا سکتا قرآن حدیث سے، ایک دلیل جس میں اللہ کے نبی نے یہ کہا ہو یا کیا ہو یا صحابہ نے یا آپ کے بعد تابعین نے کسی قبر کو پتھر، ماربل ٹائلز تو دور کی بات ہے، اس دور میں جو پتھر ہوا کرتے تھے قبر کو پتھر سے گھیرا ہو، چاہے جائے کہ آپ قبر پر ماربل اور ٹائلز لگائیں، چاہے جائے کہ آپ اس کے اوپر عمارت بنائیں، دنیا کا کوئی مولوی اس کے اوپر ایک دلیل قرآن حدیث سے لے کر کے نہیں آ سکتا، ایک دلیل قرآن حدیث سے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، الحمدللہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ دنیا کا کوئی مولوی ایک دلیل لے کے نہیں آ سکتا۔ اب جو لوگ قبر پہ جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ جمعرات کے دن بوڑھا دیوان شاہ بابا کے یہاں جا کر کے فاتحہ دلانا ہے، اگر وہ ٹائم پر نہیں پہنچے تو اپنی بیٹیوں کو مغرب کے بعد بیچتے ہیں یا بیٹوں کو، اور نہیں ہے تو گھر کے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہی آدمی جمعہ کے دن آذان سے پہلے نہیں آتا مسجد میں۔ کیوں؟ اس بدعت پر عمل کیا نا، اللہ نے جمعہ کی محبت آپ کے دل سے چھین لی، جبکہ صحابہ کے یہ معمول تھا کہ وہ کئی کلومیٹر دور بھی ہوتے تھے تو جمعہ کے دن پہلی فرصت میں کاروبار چھوڑ کے مسجد آتے تھے۔ جمعہ کے دن 60% لوگ آذان کے بعد آتے ہیں، جانتے ہیں کیوں؟ بدعتوں کی وجہ سے اللہ نے جمعہ کی محبت ہمارے دل سے نکال لیا ہے۔ بھائی دیکھیے، میں حق بولنے کا، زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے آپ لوگ؟ کمیٹی والوں سے شکایت کریں گے، وہ مجھے ممبر پہ چڑھنے نہیں دیں گے۔ اس سے پہلے بھی ہوا ہے، کچھ لوگ جا کر کے شیخ کے پاس شکایت بھی کیے، اتفاقاً میں نے وہ خطبہ ریکارڈ کیا تھا، پورا میں نے سنا دیا، شیخ سن لیجئے، میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس طرح سے آپ کو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا ممبر پہ لوگ چڑھنے دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے، کہیں بھی جا کے خطبہ دے سکتا ہوں، اللہ کا دین پھیلا سکتا ہوں، لیکن یاد رکھیں ان بدعتوں کی وجہ سے، کہتے ہیں امام حسان ابن عطیہ رحمہ اللہ کہ جب کسی قوم میں بدعت ایجاد ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسی کے مثل سنت کو اٹھا لیتا ہے، اور سب سے بڑی بات کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ اس سنت کو نہیں لوٹاتا ہے، قیامت تک وہ سنت لوٹ کر کے نہیں آتی لوگوں کے درمیان۔ یہ بدعت کا اتنا بڑا نقصان ہے جو ہماری سماج میں ہو رہا، اللہ کا واسطہ ہے بدعت کی سنگینی کو سمجھیے، بدعت کی خرابی اور خطرناکی کو سمجھیے، ورنہ آپ کا دین ایمان سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، اور اللہ کی رحمت سے ہم محروم ہو جائیں گے اور اللہ کی لعنت کے حقدار ہو جائیں گے۔ اللہ نے توفیق دی تو اس بدعت کے اوپر آئندہ مزید کچھ باتیں آئندہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو ہر قسم کی چھوٹی بڑی بدعتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین تو ہمیں سنت پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ تو تلنی پاڑا کے لوگوں کو بدعات سے پرہیز کرنے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تو اہل تلنی پاڑا کو سنتوں کی اشاعت کرنے والا اور سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجلہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین خصوصاً ہمارے استاد محترم فضیلۃ الشیخ آصف اقبال مدنی حفظہ اللہ جو کہ بیماری اور کمزوری میں مبتلا ہے، اللہ تو ان کی بیماریوں سے انہیں شفا یابی عطا فرما دے۔ اللہ تو ان کی کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو ان کی کمزوریوں کو دور فرما دے۔ اللہ تو جملہ مسلمانوں کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ الہ العالمین تو جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔